بسم الله الرحمن الرحيم। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। मदीने से मरीज इश्क की लाई दवा, मदीने से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन। अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिल अंबिया। ख़ातमिल अंबिया वल मुरसलीन। वअला मलाइकतिकल मुक़र्रबीन। वअला आलिहि त्वय्यबीन। वअला अस्हाबिहि त्वाहिरीन। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फअम्मल इंसानु इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु फअकरमहु वनअमहु फयक़ूल रब्बी अकरमन। वअम्मल इंसानु इज़ा मब्तलाहु फक़दर अलैहि रिज़्क़हु फयक़ूल रब्बी अहानन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्ना अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना
الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم بالبركة صلى الله عليه يا رسول الله وسلم عليه يا حبيب الله بالبركة صلى الله وسلم عليه يا حبيب الله واجب صاحب عظیم سامعین کی وقات حاضرین محفل اور شہداء مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام سبحان اللہ جان سالان صحابہ کرام سبحان اللہ محبان اہل بیت رضوان سبحان اللہ اور عقیدت مندان اولیاء کرام سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ دنیا کے اندر جڑا بھی انسان موجود ہے کدے نہ کدے انہوں کوئی نہ کوئی پریشانی کوئی غم کوئی دکھ کوئی علم کوئی حزن پیش آتا ہے بے شک سبحان اللہ کوئی بندہ پریشانیاں تو خالی نہیں بے شک سبحان اللہ کوئی بندہ غم تو آزاد نہیں کوئی بندہ مصیبت تو بری نہیں بے شک سبحان اللہ آج نہیں تے کل نہیں تے پرسوں ہر بندے نو کوئی نہ کوئی تکلیف کوئی بیماری کوئی غم کوئی پریشانی آ جاتی ہے بے شک اور یہ جو وقت بھی آتا ہے بندے سے کہ کئی مہینے کئی سال شاید کسی نو سر کا درد بھی نہ ہویا ہوئے بے شک کوئی پریشانی بھی وڈی نہ آئی ہوئے کوئی غم بھی نہ آیا ہوئے دو میں کیفیتاں بلکہ تینے کہہ لو کدے مکمل غم تو آزاد کوئی پریشانی نہیں کوئی تکلیف نہیں کوئی بیماری نہیں تو کدے غم بھی ہے تو تکلیف بھی ہے تو بیماری بھی ہے تو غربت بھی ہے تو کدے ملا جلا کام میں کدے پریشانی آ گئی کدے آسانی آ گئی کدے بیماری آ گئی کدے صحت آ گئی انہاں ساریاں کیفیات کے اندر کامیاب بندہ کیڑا ہے سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ بس اج دا یہی خطاب ہے بے شک سبحان اللہ ماشاءاللہ انہاں ساریاں کیفیات کے اندر کامیاب بندہ کیڑا ہے تے دوجا انہاں کیفیات کے اندر بندے نو رویہ کیڑا اپنانا چاہیے سبحان اللہ بے شک یہ اج دا موضوع ہے اور جواب بڑا آسان ہے انسان اگر دو صفتاں اپنا لوے نا دو صفتاں سبحان اللہ بے شک تے غم نہیں رہندا سبحان اللہ بے شک پریشانی نہیں رہندی سبحان اللہ تے جے سکھ آ جائے تے اللہ پھر بھی رب نو بھولدا نہیں بے شک دو چیزاں اپنانیاں نے ایک شکر سبحان اللہ بے شک اور دوجا صبر سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ بالکل آسان جا نسخہ قرآن نے دیتا ہے
نبی علیہ السلام نے دیتے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ بے شک جیسے چنگی ہوئے یہ کامیابی کامیابیاں ہون یہ ہر پاسوں اچھی خبر آنیاں ہون یہ کدے سر نو گھر بھی نہ ملا ہوئے سال آ سال گزر جان تے رب نو بھولنا نہیں چاہیے بے شک سبحان اللہ ماشاءاللہ رب نو بھولنا نہیں چاہیے نہیں چاہیے رب دا شکر ادا کرنا چاہیے جدوں رب دی کوئی نعمت یاد آوے جدوں رب دا کوئی فضل یاد آوے جدوں رب دا کوئی انعام یاد آوے تے او دا شکر ادا کرنا چاہیے سبحان اللہ او دی حمد او دی ثنا او دی تعریف او دی عبادت او دی ریاضت کرنی چاہیے تے جے غم آ جائے پریشانی آ جائے دکھ آ جائے مصیبت آ جائے تو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ بھی رب والوں ہے بے شک یہ بھی رب والوں ہے اللہ مہربانی کرے گا اللہ میرے نال ہے کوئی پرواہ نہیں بے شک سبحان اللہ بے شک اللہ میرے نال ہے کوئی پرواہ نہیں دکھ غم مصیبت پریشانی نبیوں دے بھی آئیاں ہیں بے شک سبحان اللہ بے شک نبیوں دے بھی آئیے اس کائنات کے اندر نبیوں تو ود عظمت والا کوئی بندہ نہیں ہے نہیں بے شک سبحان اللہ بلکہ حدیث سنا دے بے شک سبحان اللہ امام الانبیاء علیہ السلام آپ ارشاد گرامی سوال کیا گیا ای الناس اشد بلاء آقا علیہ السلام اے دسو یا رسول اللہ ایک بار دسو کہ دنیا کے اندر سب تو زیادہ آزمائشاں کیڑے پہ آئیاں نے بے شک سبحان سب تو زیادہ آزمائش کس بندے پہ آئی ہے یا کیڑے پہ آئی ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا الانبیاء سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ بے شک فرمایا سب تو زیادہ آزمائش اللہ کے نبیاں تھے بے شک سبحان اللہ سب تو زیادہ وجہ ہے کہ جیدہ مرتبہ جنہ اچھا ہوئے اللہ انہوں آزمانا بھی نہیں جاتے بے شک سبحان اللہ بے شک نال آزمائش آتی ہے نال درجہ بڑھ جائے نال آزمائش آئی نال درجہ بڑھ گیا اللہ تعالیٰ بندے کو درجات دینا چاہتے لیکن آزمائش کی پٹھی کو گزار کے تاکہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ جی فلانے بندے نو تے ویسے ہی مل گیا سب کچھ تو جے کسی نو ویسے ہی مل جائے تو وہ بھی آزمائش ہے وہ بھی آزمائش ہے اللہ دے کے بھی آزمانا ہے لے کے بھی آزمانا ہے کدے صحت دے کے آزمانا ہے کدے بیماری دے کے آزمانا ہے کدے دکھ لے کے آزمانا ہے کدے سکھ لے کے آزمانا ہے اللہ ویکھدا ہے وے کہ اے خوشحال ہوئے تے مینوں یاد کردا ہے یا نہیں اللہ ویکھنا چاہتا ہے آنا کیوں جانتا ہے آنا کیوں وہ جانتا ہے کہ کدے اللہ بندے کو دکھ غم تکلیف دے کے اے ویکھدا ہے کہ اے صبر کردا ہے یا بے صبری کا مظاہرہ کرے گا بے شک سبحان اللہ دو چیزاں شکر صبر بے شک سبحان اللہ دو صفات اگر بندہ اپنا لے اور صبر کیا ہے کوئی مشاہدہ نہ ہے آقا علیہ السلام کے ارشاد گرامی ہے بخاری شریف کی حدیث ہے بڑی قابل توجہ اگر یہ حدیث سانو یاد ہو جائے نا عمل بھی ہو جائے سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ ماشاءاللہ کامیابی ساڑھے پیرا سے بے شک سبحان اللہ بے شک آقا علیہ السلام کے ارشاد گرامی فرمایا صبر مصیبت دے ابتدا وچ ہوندا ہے سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ جب پریشانی آ جائے دکھ آ جائے غم آ جائے کوئی فات ہو جائے صبر ابتدا دی کیفیت کا نہ ہے سبحان اللہ بے شک گل سمجھ آئی جی بے شک بے شک اور ذرا اپنے آپ کو ویکھیے نا کسی کارج فوتگی ہو جائے تو اس دن سارے جڑے کلمات ہوندے نے عورتاں تے عورتاں مرداں دی بھی حالت کوئی نہیں یقین کرو مرداں دی بھی حالت کوئی نہیں کوئی فوت ہو جائے بیٹا بھائی دوست باپ ماں باپ کوئی فوت ہو جائے
او دے غم وچ اکھ وچوں آنسو آ جانا یہ اللہ دی رحمت ہے، رحمت ہے ماشاءاللہ یہ اللہ دی رحمت ہے، یہ کہنے پابندی نہیں بے شک اور نہ پابندی ہو سکتی ہے، یہ فطرت ہے انسان دی۔ بے شک اکھوں آنسو آئے گا، دل پریشان ہوئے گا، یہ رحمت ہے، ماشاءاللہ لیکن زبان تو ناشکری دے کلمات، زبان تو نازیبا کلمات، زبان تو گلہ شکوہ لے کلمات۔ تسی بھی اسے معاشرے جو میں بھی اسے معاشرے جا جس کا فوجگی ہو جائے عورتاں روے لگا اللہ انہاں دے الفاظ انہاں دا انداز، عورت دی آواز بھی عورت ہے، عورت دی آواز بھی ہو آواز بھی عورت ہے، عورت دا معنی پردے والی ہے، عورت دا معنی کا اپنا ہوتا ہے، عورت دا معنی چھپانے والی چیز ڈھانپنا چھپا دینا یہ عورت کا معنی ہے۔ عورت دی آواز بھی عورت ہے، یعنی عورت دی آواز بھی غیر مرد تک نہ پہنچے، چاہے وہ نعت پڑھے چاہے وہ قرآن پڑھے۔ بے شک سبحان اللہ جی ماشاءاللہ بے شک آج کے دور کے اندر اسی نیکی دے نام دے گناہ کما رہے ہیں، بے شک نیکی دے نام دے گناہ کمار اچھے بولو گناہ کمار ہے گناہ کما رہے ہیں۔ ٹی وی چینل سے ہوتے محفل نعت ہو رہی ہے اور نہیں ساری دنیا سن رہی ہے، ساری دنیا کی آوازاں جا رہی ہیں، چہرے کا پردہ کوئی نہیں ہے، آواز کا کوئی پردہ نہیں، محفل نعت ہو رہی ہے۔ اچھا وہ تو تھلے آ جاؤ آپ کا گھر کے اندر محفل نعت ہے، جدوں کا گھر کے اندر ڈیک نہ لاؤ ساؤنڈ سسٹم نہ لے آؤ تے نعت پڑھنے نہ لیا عورتاں آ گئی نہیں، آمین بے شک مزہ ہی نہیں آتا۔ ساؤنڈ سسٹم تو بغیر کی ہویا جے مرد تھوڑا بہت سٹینڈ لے بھی لگے گا جی نہیں تے آپ یہ ماما ٹھانا ہی نہیں چھوڑ دیا۔ بے شک نیکی کے نام سے گناہ، لیکن واپس آؤ جب کسی گھر کے اندر فوجگی ہو جائے تو عورتیں جو کچھ کرتیاں نے اور مرد بھی پیچھے کوئی نہیں، میں پہلے جملہ کہہ چکا، لیکن صبر اس شاید نہ آئے کہ جدوں تہاڈے تے مصیبت آوے تہاڈی جڑی پہلی حالت ہے مصیبت ہے نزول دے وقت دی، اس وقت تسی کی کرتے ہو؟ اگر اس وقت تسی اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا اللہ کی رضا کے راضی ہو گئے ہو تو ایک صبر ہے۔ ایک چھوٹی جی مثال میں پہلے بھی شاید ایک دفعہ دیتی ہوئے سمجھانا سے، بے شک سبحان اللہ میرا ایک دوست سے پنڈی اور سائیکل چوری ہو گئی، کوئی 3-4 دن انہیں پڑھے نہ ادھر دوڑ ادھر دوڑ اینو فون ہر پاسے جناب پوری کوشش، اور تو بعد کہنے لگا جی بس صبر ہی ہے جی کیے صبری پتہ نہیں کیڑا لے گیا فلانا ٹھیکا جناب وہ جو کچھ آ گیا موج وہ جناب سارا کچھ، لیکن آخر تو کی ہے بس جی صبر ہی ہے۔ میں کہا بھائی صبر کا ٹائم گزر گیا ہے، بے شک سبحان اللہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ صبر کا ٹائم گزر گیا تلاش کرنا منع نہیں، تلاش کرنا منع نہیں، لیکن اپنے الفاظ سے دھیان دینا، اپنے الفاظ سے پیغام دینا ایک غلط ہے۔ کالج فوجگی ہو جائے نا 2-4 دن عورتیں رو 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 کے مرضی برا حال اور پتہ نہیں کیڑے کیڑے کلمات، اجے جب جان کا ٹائم ہی نہیں سی، تینوں زیادہ پتہ ٹائم ایسے کہ نہیں سی، اللہ کا فیصلہ ہے، تینوں زیادہ پتہ ہے، اجے تینوں ہے کرنا سی انہیں وہ کرنا سی، انہیں کچھ نہیں سی کرنا، جو کرنا سی کر چکے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ بے شک صبر مصیبت نزول دی پہلی کیفیت، اس موقع پہ آپ نے آپ کو کنٹرول کرنا، اور جب کوئی تکلیف آ جائے اسی سمجھنے ہیں کہ بہت بڑا پتہ نہیں ساڑھے نال کی ہو گیا ہے، اور بعض بندے دے اللہ معاف کرے کیا میرے پتہ نہیں اللہ ساڑھے ہی گھر بیٹھ لیا ہے، پتہ نہیں ساڑھے نال کی ہو رہا ہے، پہلے انج ہو گیا ہے پھر انج ہو گیا ہے پھر انج ہو گیا ہے، یعنی اللہ کی برداشت شکوہ شکایت۔ لیکن آؤ حدیث سنو، بے شک سبحان اللہ میرے آقا کا فرمان سنو، آقا نے صاحب اسلام کے ساتھ فرمانے دے کہ جدوں اللہ تعالی کسی بندے نو
کمال دیونا چاہتا ہے، بے شک سبحان اللہ عروج دیونا چاہتا ہے، بلندی دیونا چاہتا ہے، سبحان اللہ اور اللہ جانتا ہے کہ یہ اپنے عمل نال اس مقام تے نہیں پہنچ سکتا، سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ یہ اپنے عمل نال، اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتے لیکن اللہ مہربان ہے نا جی، بے شک ہو سکتا ہے کوئی ایک نیکی انہیں ایسی کیتی ہوئے کسی بزرگ کے ہاسپٹل میں ہون، امی کی خدمت کیتی ہوئے، ابو کے سامنے احسان کیتا ہوئے، اللہ نو والوں کی پسند آ گئی ہوئے، اللہ نو مرتبہ دینا چاہتا ہے، لیکن وہ دی عمل اس قسم دے ہے نہیں، آپ کے عمل نال اتنے پہنچ نہیں سکتا۔ کہ آقا علیہ السلام فرمانے نے پھر اللہ تعالیٰ کی کرتا ہے، آقا فرمانے نے کہ اذا سبقت له من اللہ منزلہ لم یبلغها بعمله ابتلاه اللہ فی جسده او فی ماله او فی ولده ثم صبره على ذلك حتى یبلغه المنزلہ التي سبقت له من اللہ او کما قال۔ آقا فرمانے نے جدو بندہ کوئی چنگا کام کرے، سبحان اللہ کوئی کام ہے کھول کھولو ہو جائے، حدیثہ مفہوم کہ جدو کام کھول کھولو، یہ میری تشریح ہے، جدو بندے کو کوئی چنگا کام ہو جائے، اللہ نو پسند آ جائے، اور اللہ نو مرتبہ دینا چاہتا ہے، مقام دینا چاہتا ہے، عمل وہ جس قسم نے ہے نہیں، آقا فرمانے نے اللہ او دے جسم یا او دے مال یا او دی اولاد کے اندر کوئی پریشانی لائق کر دیتا ہے، اور وہ بندہ پریشانی کے صبر کرے، اللہ منزل عطا فرما دے، بے شک سبحان اللہ ماشاء اللہ اللہ مرتبہ عطا فرما دے۔ اسی یہ سمجھا کہ اللہ شاید ساڑھے نال خدا نہ پاسا زیادتی کر رہے ہیں کہ جی باقی سارے ٹھیک ٹھاک ہیں، میں بیمار کیوں ہوں؟ اتنا عرصہ ہو گیا، علاج کا ہے، دم کا ہے، جنوب کا ہے، ہر سب کچھ کیتا، شفا ہی نہیں ہوتی، پتہ نہیں میرے نال کی ہے۔ لیکن اللہ دے بندے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کتنے پہنچانا چاہتا ہو، بے شک سبحان اللہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کتنے پہنچانا چاہتا ہوئے۔ اور دوسری حدیث پاک نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام ارشاد فرمانے نے کہ اذا کثرت ذنوب العبد ولم يكن له ما يكفرها من العمل ابتلاه الله بالحزن ليكفرها عنه او کما قال۔ آقا علیہ السلام فرمانے نے جب بندے دے گناہ بہت زیادہ ہو جائیں، بڑی قابل غور گل ہے، بے شک سبحان اللہ جب بندے دے گناہ زیادہ ہو جائے، اچھے بولو نا، بہت زیادہ ہو جائے، بہت زیادہ ہو جان۔ ویسے اصل میں کدے حساب رکھیا ہی نہیں نا، کیا کریں بے شک اسی نے پیسے کا حساب رکھنے ہیں نا، بے شک گناہ کا حساب نے کبھی اسی رکھیا ہی نہیں، لیکن اللہ نے کوئی حساب ہے نا، بے شک سبحان اللہ دیکھتا ہے کہ بندہ میرا میرے نبی کا غلام گناہ تے گناہ گناہ تے گناہ گناہ تے گناہ کرتا جا رہا ہے، گناہ دے بہت زیادہ ہو گئے نے، ہن اللہ بندے دے گناہ نو گھٹانا چاہتا ہے، آکو نا سبحان اللہ، کتنا مہربان ہے، اسی حساب نہیں رکھتے لیکن وہ سارے گناہوں کو مٹانا چاہتا ہے، بے شک سبحان اللہ تو کی کرتا ہے؟ ابتلاہ اللہ بالحزن، اللہ کو دے غم طاری کر دیتے ہیں، سبحان اللہ بے شک اللہ نے دے غم طاری کر دیتے ہیں، اور جدوں تک بندہ غمگین رہتا ہے اللہ تعالیٰ کو دے گناہ معاف فرماتا رہتا ہے، بے شک سبحان اللہ اللہ دے گناہ معاف فرماتا رہتا ہے۔ پتہ یہ لگتا ہے کہ جے خوشی آ جائے تو اللہ شکر کرو، تو جے پریشانی آ جائے تو صبر کرو، ہو سکتا ہے ایک ساڑھے آسے نجات کا سبب بن جائے، ہو سکتا ہے ایک ساڑھے مرتبے آسے اللہ کوئی سبیل بنائی ہوئے، اللہ کوئی راستہ اختیار کیتا ہوئے، اللہ سانو پریشانی مبتلا کر کے، اس واسطے آؤ اللہ کریم کی بارگاہ کے اندر دعا کریے، اللہ سانو شکر دی توفیق بھی عطا فرمائے اور صبر دے تے صبر دی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اللہ دے گرامی ان الفاظ سے اکتفا کر شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام۔